ایران نے صدر ٹرمپ کی امیدوں پر پانی پھیر کے رکھ دیا۔ صدر ٹرمپ کی آج 80ویں سالگرہ ہے۔ وہ آج کی سالگرہ اس جشن کے ساتھ منانا چاہتے تھے کہ ایران اور امریکہ کے مابین معاہدہ طے پا جائے۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے بھی ٹویٹ کیا گیا کہ آج الیکٹرانک دستخط ہونے کی پوری تیاریاں ہو چکی ہیں، آج معاہدہ ہو جائے گا، یعنی آج 14 جون 2026 یہی سالگرہ کا دن ہے صدر ٹرمپ کا۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ آج اتوار کو ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے گا، آبنائے ہرمز کو فوری طور پر سب کے لیے کھول دیا جائے گا، حالات پرامن ہوں گے تو ہم جا کر جوہری مواد بھی کھود کر نکالیں گے۔ اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے بارہا یہ دعویٰ کیا گیا، امریکی میڈیا کی طرف سے بھی، ٹرمپ کی طرف سے بھی، کہ ایران اس پر متفق ہو گیا ہے کہ ہمارے جوہری پروگرام تو پہلے وہ بات ہی نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ ایران اس پر متفق ہو گیا ہے کہ یورینیم ایران سے باہر لے جایا جا سکتا ہے، لیکن ٹرمپ نے صرف اپنی سالگرہ پر اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے اس طرح بھی وہ آ گئے کہ ایران کا بعد میں یورینیم کا ہم کچھ دیکھ لیں گے۔ جیسا کہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ حالات پرامن ہوں گے تو ہم جا کر جوہری مواد بھی کھود نکالیں گے۔ ایران اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ طویل عرصے تک کام کرنے کے منتظر ہیں، یہ ان کی طرف سے کہا گیا، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ آج دستخط ہو رہے ہیں اور نہ ہی ان کی مذاکراتی ٹیم جنیوا یا کہیں اور جا رہی ہے۔ پاسداران انقلاب نے بھی امریکی صدر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ آج اپنی سالگرہ کے موقع پر دستخط کروانا چاہتے ہیں۔ غیر معمولی اصرار کا مقصد ذاتی شہرت کی خواہش ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ جنگ میں فاتح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے مابین اگلے 24 گھنٹے میں معاہدے کو حتمی شکل دیے جانے کی توقع ہے، اور یہ 24 گھنٹے پورے ہونے میں ابھی 8 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے مزید کہا گیا کہ الیکٹرانک دستخط کی تیاریاں جتنے قریب اب آ گئے ہیں، پہلے کبھی نہیں تھے۔ یہ ان کی طرف سے خوش فہمی کا اظہار ہے، جبکہ حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی تو مزید اس کی کچھ اس طرح سے تفصیل بھی سامنے آئی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بیان میں آج ایران سے معاہدہ طے پانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، تہران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے باراک حسین اوباما کا ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ JCPOA ایران کے لیے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کا ایک آسان اور ہموار راستہ تھا۔ اگر وہ معاہدہ برقرار رہتا تو ایران 6 سال پہلے ہی جوہری ہتھیار حاصل کر چکا ہوتا اور ممکن ہے کہ انہیں استعمال بھی کر چکا ہوتا ہے۔ یہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے، ایک طرف وہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف ایران کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ کس طرح کے الفاظ فقرات استعمال کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ میرا معاہدہ اس کے برعکس بالکل ہے، یہ جوہری ہتھیار کے راستے میں ایک مضبوط دیوار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران اب نہ تو جوہری ہتھیار چاہتا ہے اور نہ ہی اسے خرید، تیار یا کسی اور ذریعے سے حاصل کر سکے گا۔ ٹرمپ صاحب مزید کہتے ہیں کہ معاہدے پر آج اتوار کو دستخط ہونے والے ہیں اور دستخط کے فوراً بعد آبنائے ہرمز تمام ممالک کے لیے کھول دی جائے گی۔ یہ ان کا خواب رہا، خیال رہا، جبکہ ایران کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات سابق امریکی حکومتوں کے مقابلے میں بہتر اور مختلف ہیں۔ صدر ٹرمپ مزید کہتے ہیں کہ اوباما انتظامیہ کی طرح ایران کو سینکڑوں ارب ڈالر نہیں دیے جائیں گے اور نہ ہی 1.7 ارب ڈالر نقد رقم جیسی کوئی ادائیگی ہوگی۔ مناسب وقت آنے پر جب حالات مکمل طور پر پرسکون ہوں گے، ہم اپنے B-2 بمبار طیاروں اور ان کے ماہر پائلٹوں کی بدولت گہرے پہاڑوں میں دفن جوہری مواد کو نکالیں گے اور اسے تلف کر دیں گے، خواہ یہ ایران میں یا پھر امریکہ میں۔ ہم ایران اور پورے مشرق وسطیٰ کے ساتھ طویل عرصے تک کام کرنے کے منتظر ہیں۔ امید ہے یہ عمل تیزی، آسانی اور خوش اسلوبی سے مکمل ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہمارے پاس آخری متبادل بھی موجود ہے۔ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں ٹرمپ صاحب، جسے ہم دوبارہ استعمال نہ کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ تاہم چند گھنٹوں بعد ایرانی وزارت خارجہ نے ٹرمپ کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور ایران کے
مابین کسی معاہدے پر آج دستخط نہیں ہوں گے، تاہم ایران کے ترجمان کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا کہ آئندہ یادداشت پر دستخط ہو سکتے ہیں۔ ایرانی ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات اور مشاورت جاری ہے اور مستقبل قریب میں پیش رفت ممکن ہے، لیکن معاہدے کی حتمی تاریخ ابھی طے نہیں ہوئی۔ خطے میں غیر ملکی فوجی اڈے ختم ہونے چاہئیں۔ ادھر پاسداران انقلاب نے بھی واضح کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کسی معاہدے پر اتوار کو دستخط نہیں ہوں گے، کیونکہ مذاکرات ابھی مکمل نہیں ہوئے اور مفاہمتی یادداشت کا مسودہ حتمی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ ایرانی بیان میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ بعض مبصرین کے مطابق ٹرمپ ممکنہ طور پر 14 جون کو اپنے یوم پیدائش کے موقع پر معاہدے کو ایک علامتی اور تشہیری کامیابی کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کے دو ٹوک موقف کے بعد مجوزہ جوہری معاہدے کے وقت اور شرائط کے بارے میں غیر یقینی صورتحال مزید بڑھ گئی۔ تو یہاں پہ چلتے چلتے یہ بات بھی کر لیں کہ ایران اور امریکہ کے مابین سر دست کسی بھی معاہدے پر دستخط کا کوئی امکان نہیں ہے، جس طرح سے باقاعدہ طور پر ایران نے کہہ دیا کہ ہم کسی قسم کے بھی دستخط کرنے کے لیے آج تیار نہیں ہیں، اور ٹرمپ کی طرف سے یہ ساری کی ساری اپنی سالگرہ کے حوالے سے، تشہیری مہم کے حوالے سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے ٹرمپ آج اپنی 80ویں سالگرہ ایک جشن کے ساتھ منانا چاہتے تھے، اس رنگ میں ایران کی طرف سے بھنگ ڈال دی گئی ہے۔ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آج کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہونے نہیں جا رہا، کسی معاہدے پر ہم آج دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسری طرف امریکہ اور پاکستان میں اس معاہدے کے حوالے سے بھرپور تیاریاں سامنے آئی ہیں۔ محسن نقوی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ تو باقی ایران کے حوالے سے ایران نے جس طرح سے اعلان کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ صاحب اس طرح سے جھک جائیں صرف دستخط کرنے کے لیے، ان کی ہر شرط کو قبول کر لیں۔ اس طرح تو امریکہ اور ایران کے مابین معاہدہ ہو سکتا ہے، ادروائز کسی قسم کا کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے، کیونکہ امریکہ میں ابھی 14 جون کا آغاز ہونا ہے، اس کے بعد 24 گھنٹے موجود ہوں گے، اس دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایران کی طرف سے سر دست تو یہی کہا گیا ہے کہ وہ معاہدے پر آج تیار نہیں ہے۔ شاید وہ ٹرمپ کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتے کہ ان کی سالگرہ کے موقع پر یہ معاہدہ ہو، اور وہ پوری دنیا کو تاحیات بتاتے رہیں کہ یہ دیکھیں میں نے اپنی سالگرہ کے موقع پر ایران کے ساتھ بہت بڑا معاہدہ کیا تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔